السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پچھلے 3 دن سے ہمارا فضائل درود شریف سے متعلق احادیث کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور آج کی ویڈیو میں بھی ہم فضائل درود شریف سے متعلق مزید 10 احادیث مبارکہ بمع اردو ترجمہ کے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری اس ادنا سی کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، آمین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من صلی علی کنت شفیعہ یوم القیامہ ومن لم یصلی علی فانا بریء منہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر درود بھیجا میں قیامت کے دن اس کا سفارشی ہوں گا، اور جو مجھ پر درود نہیں بھیجے گا میں اس سے بری ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من صلی علی فی کتاب لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ ما لم یندرس اسمی من ذلک الکتاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر کسی کتاب میں درود بھیجتا ہے، فرشتے اس کے لیے اس وقت تک دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں جب تک اس کتاب سے میرا نام مٹا نہیں دیا جاتا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یؤمر برجل الى النار فاقول ردوه الى الميزان فاضع له شيئا كالانملة معي في ميزانه وهو الصلاة علي فيرجح ميزانه وينادى سعد فلان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کو جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے گا تو میں کہوں گا کہ اسے ترازو کی طرف لوٹا دو، پھر میں اس کے ترازو میں انگلی کے پور کے برابر کوئی چیز رکھ دوں گا جس میں مجھ پر درود ہوگا، تو اس کی نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا اور منادی پکارے گا کہ فلاں خوش نصیب ہو گیا، فلاں شخص کامیاب ہو گیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من سرہ ان یلقى اللہ وهو علیہ راض فلیکثر من الصلاة علی فإن من صلی علی فی کل یوم 500 مرہ لم یفتقر ابدا وہدمت ذنوبہ ومحیت خطایاہ ودام سرورہ واستجیب دعاؤہ وأعطى عمله وأعين على عدوه وعلى أسباب الخير وكان ممن يرافق نبيه في الجنان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے اس حال میں ملنا پسند کرتا ہے کہ وہ اس سے راضی ہو تو وہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجے، کیونکہ جو شخص مجھ پر روزانہ 500 مرتبہ درود بھیجتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوگا، اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، اس کی خطائیں ختم ہو جاتی ہے، اس کی خوشی باقی رہتی ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کی امیدیں پوری ہو جاتی ہیں، اور دشمن اور اسباب خیر پر اس کی مدد کی جاتی ہے، اور اس کو جنت میں اپنے نبی کی رفاقت نصیب ہوتی ہے۔ عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال: الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم امحى للذنوب من الماء لسواد اللوح۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا پانی کا تختہ سیاہ کو مٹانے سے زیادہ گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغون عن امتی السلام۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کی طرف سے مجھے سلام پہنچاتے رہتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من قال جزا اللہ
عنا محمدا ما هو أهله فقد أتعب 70 كاتبا ألف صباح۔ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے یہ کلمات پڑھے جزا اللہ عنا محمدا ما هو أهله تو اس کا ثواب 70 فرشتوں کو 1000 دن تک مشقت میں ڈالے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الجفاء ان اذکر عند رجل فلا يصلی علی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بات ظلم ہے کہ کسی آدمی کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی۔ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یؤمر بقوم الى الجنہ فيخطئون الطريق قالوا يا رسول الله ولم ذلك قال سمعوا اسمی ولم يصلوا علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک قوم کو جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا لیکن وہ راستہ بھول جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ فرمایا انہوں نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ تو سامعین گرامی امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تاکہ آپ کے دوست بھی ان ویڈیوز سے استفادہ کر سکے، اور مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشنز کے بیل کو بھی آن کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔